ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما لا إيمان لمن لا أمانة له
ولا دين لمن لا عهد له يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ مختصر حمد و صلات کے بعد تمام طرح کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تحلیلات اللہ احکم الحاکمین کی ذات اقدس و مقدس و مطہر کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، امام القبلتین، سید الرسل، ہادی سبل، ساقی کوثر، شاف محشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے۔ حضرات، ہمارے اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان اور انعام ہوا ہے کہ جس اللہ نے ہمیں زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا مہینہ عطا کر دیا۔ یہ مہینہ، اس کے ایام کے روزے، اس مہینے کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی انتہائی زیادہ قیمتی ہے اور ہر بندہ مومن کے لیے ثواب کا، اجر کا باعث ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے نیکی اور ثواب کی مثال دے کر کے روزے کے اجر کے بارے میں سمجھایا۔ فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف، ابن آدم جو بھی نیکی کا کام کرتا ہے، ابن آدم جو بھی نیک عمل کرتا ہے، یضاعف، اسے بڑھایا جاتا ہے۔ کہاں تک بڑھایا جاتا ہے؟ محبوب نے فرمایا الحسنۃ عشر امثالھا، ایک نیکی کرتا ہے اللہ بندہ مومن کو 10 گنا ثواب اور اجر عطا کرتے ہیں۔ الی 700 ضعف، اس ایک نیکی کا اجر اور ثواب اللہ 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھاتے ہیں۔ قال اللہ عز وجل، اللہ احکم الحاکمین نے یہ ثواب کی مقدار کے بارے میں فرمایا الا الصوم، روزے کے علاوہ باقی اعمال کا یہ اجر، ثواب اور بدلہ ہے۔ اللہ پھر روزے کا اجر، ثواب اور بدلہ کیا ہے؟ فرمایا
فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اللہ کہتے ہیں کہ روزے کا اجر، ثواب اور بدلہ شمار نہیں ہو سکتا، اس کی حد کوئی نہیں ہے۔ فرمایا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اللہ کہتے ہیں میرے بندے نے روزہ میری خاطر رکھا، میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا، اس کا اجر، ثواب اور بدلہ بھی میں اللہ ہی عطا کروں گا۔ اتنا زیادہ روزے کا اجر ہے۔ اللہ کہتے ہیں یَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، اس کا اتنا اجر، ثواب اور بدلہ میں نے کیوں رکھا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میرا بندہ کھانا پینا اور حلال ضروریات کو چھوڑ دیتا ہے، من اجلی، میں ایک اللہ کی خاطر، تو اس لیے میں اللہ ہی اس کا اجر، ثواب اور بدلہ دوں گا۔ لیکن یاد رکھنا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، روزے دار کے لیے دو مسرتیں ہیں۔ فرمایا فرحۃ عند فطرہ، ایک روزے دار کو خوشی اور مسرت روزہ کھولتے وقت ملتی ہے۔ جب روزہ افطار کرتا ہے اس کے چہرے کے اوپر تر و تازگی آتی ہے، آدمی حشاش بشاش ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور دوسری روزے دار کے لیے مسرت اور خوشی اس وقت ہوگی جب روزے دار دنیا چھوڑ کر کے، دنیا کی زندگی چھوڑ کر کے اپنے مال کے حقیقی کے ساتھ ملاقات کرے گا۔ اتنا عظیم عمل ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الصلوات الخمس، دن رات کے اندر 5 نمازیں ادا کرنا، والجمعۃ الی الجمعۃ، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک درمیان میں جو ٹائم ہے، ورمضان الی رمضان، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک درمیانہ جو وقت اور ٹائم ہے، فرمایا مکفرات لما بینہن، یہ ایسے نیک اعمال ہیں کہ درمیان کے اندر انسان سے جو گناہ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ نیک اعمال کفارہ بن جاتے ہیں، ان کو یہ نیک اعمال مٹا دیتے ہیں۔ اذا اجتنبت القبائر، جب آدمی کبیرہ گناہوں سے اجتناب اور پرہیز کرتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ یہ روزہ کتنا عظیم عمل ہے، اس کا اجر، ثواب اور بدلہ کتنا ہے۔ محبوب کے پاس ان اعرابیا جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک دیہاتی بدو آتا ہے، آگے کہتا ہے فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی عمل بتاؤ، اذا عملت دخلت الجنہ، جب وہ میں عمل کروں تو میں اللہ کی جنت میں، اللہ کی رحمت میں داخل ہو جاؤں۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے نبوت والی زبان سے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، ایک عمل یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَقْتُوبَةَ، اللہ نے جو تیرے اوپر نماز فرض کر دی ہے اس نماز کو قائم کر۔
اس نماز کو ادا کر، وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اللہ نے جو تیرے اوپر زکوٰۃ فرض کی ہے اسے ادا کر، وَتَصُومُ رمضان، اور رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھ۔ محبوب نے یہ اعمال بتلائے۔ قال والذی نفسی بیدہ، اس دیہاتی نے، بدو نے قسم اٹھائی کہ میں اس اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا ازید علی ھذا شیئا ابدا، قسم اٹھا کر کے کہتا ہے کہ ان سے زیادہ میں کوئی عمل نہیں کروں گا، ولا انقص منہ، لیکن ان کے اندر نقص اور کمی بھی واقع نہیں کروں گا۔ فلما ولا، جس وقت یہ بات کہہ کر واپس گیا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ، جس آدمی کو یہ بات پسند ہے کہ جنتی انسان کو دیکھے، جنتی آدمی کو دیکھے، فَلْيَنظُرْ إِلَى هَذَا، یہ جو دیہاتی بدو آدمی جا رہا ہے اس کی طرف دیکھ لے، یہ آدمی جنتی ہے۔ صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر حدیث موجود ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، یہ جو قرآن ہے تمہارے ہاتھوں کے اندر اور جو روزہ ہے، کل قیامت والے دن دونوں یہ اللہ کے دربار میں سفارش کریں گے۔ یقول الصیام، روزہ کہے گا، اے ربی انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، اللہ میں نے اس انسان کو کھانے پینے سے اور اپنی لذت والی حلال چیزوں سے منع کر کے روک کر رکھا دن کے وقت، فشفعنی فیہ، اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، قرآن کہے گا، اللہ رات کے وقت میں نے اسے سونے سے منع کر کے رکھا، فشفعنی فیہ، اللہ میری بھی سفارش قبول فرما اس کے حق کے اندر، فیشفعان، دونوں کی سفارش کو قبول کر کے اس انسان کو معاف کر دیا جائے گا۔ صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر حدیث موجود ہے کہ روزہ کتنا عظیم عمل ہے، اس کا اجر ثواب بدلہ کتنا ہے۔ حضرت عمر بن مرہ جوہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا، ارأیت ان شہدت اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے خبر دیجئے، اگر میں گواہی پیش کروں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، وصلیت الصلوات الخمس، اور میں 5 نمازیں بھی پڑھوں، وادیت الزکاۃ، میں زکوٰۃ بھی ادا کروں، وصمت رمضان وقمتہ، رمضان المبارک کے مہینے کے میں روزے بھی رکھوں اور رمضان کی راتوں کے اندر میں قیام بھی کروں، فممن انا، تو کل قیامت والے دن میں کن کے ساتھ ہوں گا، اللہ مجھے کن کا ساتھ عطا کریں گے؟ قالا، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، من الصدیقین والشہداء، اللہ کل قیامت والے دن تجھے صدیقین اور شہداء کا ساتھ عطا کر دیں گے۔ فرضی روزے کا اجر ثواب اور بدلہ اتنا ہے جس کی انتہا کوئی نہیں۔ اس کے مقابلے کے اندر نفلی روزے کے بارے میں، ایک نفلی روزے کے بارے میں، اس کے اجر و ثواب کی طرف پیغمبر علیہ السلام نے
ایک حدیث کے اندر اشارہ فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، محبوب نے فرمایا ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ، جو انسان ایک دن کا نفلی روزہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھتا ہے، الا باعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ صرف ایک دن کے روزے کے بدلے میں اس انسان کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور فرما دیتے ہیں۔ نفلی روزے کا اتنا، ایک روزے کا اتنا اجر ثواب اور بدلہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا، جبکہ اس کے مقابلے کے اندر فرضی روزے کے اجر ثواب اور بدلے کی انتہا کا پتہ ہی نہیں۔ لیکن جو میں آج بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اتنا اجر، اتنا ثواب، اتنا بدلہ روزے کا ہونے کے باوجود ہم میں سے کچھ ایسے بھی افراد ہیں جو روزے کے اجر، ثواب اور بدلے سے محروم ہو جاتے ہیں، جن کو محنت اور اتنی مشقت کرنے کے باوجود بھی روزے کا اجر، ثواب اور بدلہ نہیں ملتا۔ وہ کون سے افراد ہیں؟ ان میں سے پہلے نمبر پر جن کا اللہ کے اوپر ایمان اور یقین نہیں۔ اللہ پر عدم ایمان والے انسان جو ہیں، ہم میں سے ان کو روزے کا ثواب، اجر اور بدلہ نہیں ملتا، کیونکہ یہ ایمان ہی ایک ایسی کائنات کے اندر چیز ہے، اگر کسی انسان کے اندر ایمان موجود ہے، چھوٹے سے چھوٹا بھی عمل کرے گا تو اس کا اجر، ثواب اور اسے بدلہ ملے گا۔ اگر انسان کا اللہ کے اوپر ایمان نہیں، روزہ کیا، اس سے بڑھ کر کے جتنے مرضی دنیا کے اندر عمل کرتا پھرے، اس کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل نہیں کرے گا۔ اللہ نے قرآن کے اندر سورۃ نحل کے اندر اسی چیز کی وضاحت فرمائی، فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی چاہے مرد ہے یا عورت ہے، جو بھی نیک عمل کرتا ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، اس کا اللہ کے اوپر ایمان ہو۔ اگر اس کا ایمان ہوگا، اللہ کہتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے دنیا کے اندر پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، دنیا کے اندر پاکیزہ زندگی وہ بسر کرے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ دنیا کے اندر عمل کرتے رہے، ان کا اللہ کہتے ہیں بہترین ان کو ثواب اور بدلہ میں عطا کروں گا۔ دوسری چیز، ہم میں سے ایسے افراد کہ جن کے اندر اخلاص کا فقدان ہے، کہ عمل تو کر رہے ہیں لیکن خلوص نہیں، اللہ کی رضا نہیں۔ ہم روزہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، ہم روزہ ریاکاری کرنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے رکھ رہے ہیں کہ میں نے بھی روزہ رکھا ہے، میں بھی روزے دار ہوں، یا ہم روزہ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ ہمارے گھر کے سبھی افراد روزہ رکھتے ہیں، میں اس لیے شرم کے مارے ان کو دیکھ کر کے روزہ رکھ رہا ہوں۔ اگر ہماری نیت ایسی ہے جس کے اندر اخلاص نہیں، اخلاص کا فقدان ہے، تو یاد رکھنا ایسے روزے دار کو بھی روزے کا اجر، ثواب اور بدلہ نہیں ملے گا۔ اللہ نے قرآن کے اندر واضح طور پر فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمِ۔ اور کائنات والو، اگر تمہارے عمل کے اندر اخلاص ہے،
تو یہی تمہارا مضبوط دین ہے، یہی تمہارا مضبوط ایمان ہے، اسی کا تمہیں بدلہ ملے گا، اسی کا تمہیں اجر ملے گا۔ اگر تمہارے عمل کے اندر اخلاص نہیں، للہیت نہیں، تو یاد رکھنا تمہارے عمل کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسری جگہ اللہ سورۃ زمر میں فرماتے ہیں فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ۔ یاد رکھنا اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا کیجئے۔ جس دین کے اندر، جس عبادت کے اندر، جس عمل کے اندر اخلاص ہوگا وہ عمل اللہ قبول کریں گے، جس میں اخلاص نہیں ہوگا وہ عمل اللہ قبول ہی نہیں کریں گے۔ سنن نسائی اٹھائیے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے آ کر کہا ارأیت رجلا غزا یلتمس الاجر والذکر، محبوب مجھے یہ بتائیں ایک آدمی اجرت کی خاطر، پیسوں کی خاطر، دنیا کے مال کی خاطر جہاد کرتا ہے، والذکر اور شہرت کی خاطر جہاد کرتا ہے، مالہ اس انسان کو اس جہاد کا کیا ملے گا، اس کا بدلہ کیا ملے گا، اس کا اجر کیا ملے گا، اس کا ثواب کیا ملے گا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا شیء لہ، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ فأعادها 3 مرات، اس آدمی نے یہ کلمہ 3 مرتبہ دہرایا، پیغمبر علیہ السلام نے 3 مرتبہ جواب کے اندر کہا لا شیء لہ، اسے کچھ نہیں ملے گا، اسے کوئی اجر نہیں ملے گا، اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا، اسے کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ ثم قال، پھر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، یاد رکھنا کائنات کے اندر جو عمل اللہ کے لیے خالصتاً کیا جاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ صرف اس عمل کو قبول کرتے ہیں، اسی کا بدلہ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی عمل ہوتا ہے جس کے اندر اخلاص کا فقدان ہوتا ہے اللہ اس عمل کو قبول نہیں کرتے۔ تیسرے نمبر پر سنت کی مخالفت کرنے والا روزے دار، جو سنت کے مطابق نہیں چلتا، اس انسان کا بھی روزہ نہیں، اس انسان کو بھی بھوکا پیاسا رہنے کا فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ اسے روزے کا اجر، ثواب اور بدلہ نہیں ملے گا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس انسان نے بھی ایسا عمل کیا جو میری سنت کے مطابق نہیں، محبوب نے فرمایا جو ہمارے آرڈر کے مطابق نہیں، جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں، فَهُوَ رَدٌّ، وہ عمل مردود ہے، اس کا اللہ ثواب اور بدلہ عطا نہیں کریں گے۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا المدینۃ حرم ما بین عائر الی قضاء، دنیا کے لوگوں جس طرح نبی ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرمت والا قرار دیا، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ کو حرمت والا قرار دے رہا ہوں۔ ایر اور ثور پہاڑ کے درمیان جتنا بھی مدینہ کا حصہ ہے وہ حرمت والا ہے۔ پھر محبوب نے فرمایا من احدث فیہا حدثا، جس انسان نے یہاں پر سنت کی مخالفت کی، سنت کے مخالف اعمال ایجاد کیے، او آوا محدثا،
یا جس انسان نے اس مدینے کی حرمت والی جگہ کے اندر بدعتی انسان کو، سنت کی مخالفت کرنے والے انسان کو، جس نے جہاں پر حرمت والی جگہ کے اندر پناہ دی، یاد رکھنا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس کے اوپر اللہ کی بھی، فرشتوں کی بھی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اور ساتھ محبوب نے فرمایا یاد رکھنا لا یقبل منہ صرف ولا عدل، چاہے وہ جس طرح کا مرضی فرضی عمل کرے یا نفلی عبادت کرے، اللہ اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں فرماتا۔ چوتھی چیز جو انسان کو روزے کے اجر و ثواب سے محروم کر دیتی ہے وہ ہے احتساب فی العمل، کہ انسان عمل تو کرے لیکن عمل کے ساتھ ساتھ اسے ثواب کی امید نہ ہو، ثواب کی اللہ سے امید نہ رکھے، اس کے بغیر عمل کرے، تو ایسے انسان کو بھی روزے کا اجر، ثواب اور بدلہ نہیں ملتا۔ کیونکہ صحیح بخاری کے اندر 3 احادیث موجود ہیں جن کا رمضان کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اور تینوں احادیث کے اندر 2 شرطیں ہیں۔ 2 شرطوں میں سے ایک شرط احتساب ہے کہ اللہ سے ثواب کی آدمی امید بھی رکھے۔ کون سی احادیث ہے؟ محبوب نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس انسان نے رمضان المبارک کی راتوں کے اندر قیام کیا، لیکن 2 شرطیں ہیں، ایک تو ایماندار ہو اور دوسرے نمبر پر اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہو، تو ایسے انسان کے اللہ پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ دوسری حدیث من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، شرائط وہی دونوں ہیں، ایمانداری ہو، ایمان ہو اور ثواب کی امید ہو۔ تیسری حدیث محبوب نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا، لیکن شرطیں پھر وہی 2، ایمان اور احتساب، اس کے اللہ پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ اگلی چیز جس کی وجہ سے انسان روزے جیسے عمل کے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے وہ ہے حرام کاموں سے اور حرام کی دولت سے اجتناب کرنا۔ جس انسان کا رزق حرام کا ہے، جس کی روزی کے اندر حرام کی آمیزش ہے، اس انسان کی بھی اللہ عبادت فرضی نفلی قبول نہیں کرتے۔ حدیث کے اندر موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود، لمبی حدیث، پیغمبر علیہ السلام نے اس کے اختتام پر فرمایا یطیل السفر اشعث اغبر، ایک آدمی کا تذکرہ کیا، فرمایا لمبا سفر کرتا ہے، اس کی حالت پراگندہ ہے، جسم کے اوپر گرد و غبار پڑ چکا ہے، یمد یدیہ الی السماء، اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، دعا کے لیے، عبادت کے لیے، پکار کے لیے، دونوں ہاتھ اٹھا کر کے یا ربی کی صدائیں لگا کر کے اللہ کو بلاتا ہے۔ اللہ آگے سے جواب کیا دیتے ہیں؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کے بدن کے اوپر لباس حرام کا، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، حرام کے مال کے اوپر اس کا جسم پروان چڑھ رہا ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، یہ انسان تو سارے کا سارا حرام کا ہے، میں اللہ کی ذات پاک اور صاف ہوں، میں اللہ اس کے عمل کو، اس کی عبادت کو کیسے قبول کر لوں؟ اگلی چیز جو انسان کو روزے جیسے ثواب سے بھی محروم رکھ سکتی ہے اسے کہتے ہیں قطع تعلقی۔
लोगों से ताल्लुक तोड़ना, अपने दोस्त, अपने अहबाब, अपने हमसायों, अपने रिश्तेदारों से कता तल्लुकी करना, उनके साथ न बोलना, लड़ाई झगड़ा रखना, यह भी ऐसा अमल है जो इंसान को इतने अजीम रोजे जैसे सवाब से महरूम रख सकता है। सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुफ्तहु अबवाबुल जन्नति यौमल इत्नैन व यौमल खमीस। दुनिया के लोगों, हर जुमेरात और सोमवार के दिन अल्लाह की जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। फरमाया, फयुगफरु लिकुल्लि अब्दिन ला युशरिकु बिल्लाहि शैया। हर उस इंसान को जो अल्लाह के साथ शिरक नहीं करता, उसे मुआफ कर दिया जाता है, उसे बख्श दिया जाता है। इल्ला रजुलन कानत बैनहु व बैन अखीहि शहना, सवाए दो आदमियों के, वो इंसान के जिस मुसलमान और उसके भाई के दरमियान दुश्मनी है, उनके दरमियान आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। फरमाया, फयुकालु, उनके बारे में कहा जाता है, उन्जुरु हाज़ैनी हत्ता यस्तलिहा, उन्जुरु हाज़ैनी हत्ता यस्तलिहा, उन्जुरु हाज़ैनी हत्ता यस्तलिहा। महबूब ने फरमाया, 3 मरतबा महबूब ने नबूवत वाली जबान से ऐलान किया कि उनके बारे में, मोमिन है, मुसलमान है, आपस में झगड़े हुए हैं, उनके बारे में ऐलान क्या होता है, इनको मोहलत दे दो, इनको मोहलत दे दो, इनको टाइम दे दो। हो सकता है कि ये आपस के अंदर सुलह कर लें, आपस के अंदर मिल बैठे, जब मिल बैठेंगे तो तब इनको भी मुआफ कर दिया जाएगा। अगली चीज जो हमें रोजे जैसे सवाब से महरूम रख सकती है, उसे कहा जाता है झूठ, लगवियात, बेहुदा बातें। जो आदमी बेहुदा बातें नहीं छोड़ता, लगवियात नहीं छोड़ता, फुहश बातें नहीं छोड़ता, उस इंसान को भी भूखा प्यासा रहने का कोई फायदा नहीं। सुन्ने अबी दाऊद के अंदर हदीस मौजूद है, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मल्लम यदा कौल ज़ूरी वल अमल बिही, जो इंसान झूठी बात नहीं छोड़ता, झूठ के ऊपर अमल करना नहीं छोड़ता, याद रखना, फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदअ तआमहु व शराबहु, अल्लाह को ऐसे इंसान की कोई जरूरत नहीं कि ये सुबह से लेकर के शाम तक भूखा और प्यासा रहे। सही तरगीब व तरहीब के अंदर हदीस मौजूद है, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मल्लम यदल खनाआ वल कज़िबा, जो आदमी फुहश गोई, बेहुदा बातें नहीं छोड़ता, झूठ बोलना नहीं छोड़ता, याद रखना, फला हाजत लिल्लाहि अन यदअ तआमहु व शराबहु, अल्लाह को कोई जरूरत नहीं उसके सुबह से लेकर के शाम तक भूखा और प्यासा रहने की। इसी तरह एक और हदीस सही तरगीब व तरहीब में है, महबूब ने फरमाया, लैसा सियामु मिनल अक्ली व शुर्बी, लोगों सिर्फ खाना पीना छोड़ देना इसी चीज का नाम रोजा नहीं है, बल्कि इन्नमस सियामु मिनल लग़वी व रफ़सी, रोजा इस चीज का भी नाम है कि तुम अपनी जबान से बेहुदा चीजों को, लगवियात को तर्क कर दो, झूठ को अपनी जिंदगी से खत्म कर दो, फुहश चीजों को अपनी जिंदगी से निकाल दो। इस चीज का नाम भी रोजा है। फ़इन साबका अहदुन औ जहिला अलैका, अगर तुम्हें कोई गाली दे या तुम्हारे साथ जहलों वाला बर्ताव करे, फलतकुल इन्नी साइम, तो आगे से उसे सिर्फ इतना जवाब दो कि मैं रोजे की हालत में हूं। आखिरी और अगली चीज जो इंसान को रोजे जैसे अजीम अमल के अजर सवाब से महरूम रख सकती है, वो है हुकूकुल इबाद की पामाली, लोगों के हुकूक की पामाली, लोगों के हुकूक मारना,
جہاں پر اللہ کے حقوق ادا کیے جائیں، اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال کیا جائے، ان کو بھی ادا کیا جائے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے سوال کیا، پوچھا اتدرون مل مفلس، میرے صحابہ جانتے ہو کہ کون مفلس ہے، کون کنگال ہے، کون فقیر ہے؟ تو صحابہ نے آگے سے جواب دیا، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہم تو سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس دنیا کا مال و متاع نہیں ہے، جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، جس کے پاس روزی کے حصول کے اسباب نہیں ہیں، جس کے پاس جائیداد نہیں ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ انسان مفلس ہے، وہ فقیر ہے، وہ کنگال ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ نہیں، فقال ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات، مفلس میری امت کا وہ ہے کہ کل قیامت والے دن آئے گا بہت زیادہ نمازیں لے کر کے، بہت زیادہ روزے لے کر کے، بہت زیادہ زکاتیں لے کر کے آئے گا، بہت بڑے بڑے اعمال اور نیکیوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے، یہ لے کر کے اللہ کے دربار میں پہنچے گا۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، ایک آدمی آئے گا کہے گا اللہ اس نے حقوق العباد پامال کیے ہیں، اس نے مجھے گالی دی ہے، اللہ اس نے فلاں وقت کے اندر مجھے گالی نکالی۔ وَقَذَفَ هَذَا، دوسرا آئے گا اللہ اس نے میرے اوپر تہمت لگائی ہے۔ وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، تیسرا آئے گا اللہ اس نے میرا ناجائز مال کھایا ہے۔ وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، چوتھا آئے گا اللہ اس نے میرا ناجائز خون بہایا ہے۔ وَضَرَبَ هَذَا، پانچواں آئے گا اللہ اس نے مجھے ناجائز دنیا کے اندر مارا ہے۔ فرمایا فَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، محبوب نے فرمایا یہ جن کے حقوق کو اس نے دنیا کے اندر پامال کیا تھا، جن کے حقوق کا دنیا کے اندر خیال نہیں کیا تھا، اس کے یہ جو اعمال ہوں گے، نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، زکاتیں ہوں گی، ان کا جو اجر و ثواب ہوگا ان کو دے دیا جائے گا، ان کو عطا کر دیا جائے گا۔ فرمایا فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، جب ان کو دیا جائے گا اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اس کی بلائیاں، اس کا ثواب ختم ہو جائے گا۔ قبل ان یقضى علیہ، ابھی تقاضا کرنے والے باقی ہوں گے، حقوق العباد مانگنے والے باقی ہوں گے۔ اخذ من خطایاہم، ان کی غلطیاں لی جائیں گی، ان کی غلطیاں پکڑی جائیں گی۔ فطرحت علیہ، اس کے نامہ اعمال کے اندر ڈالی جائیں گی۔ ثم طرح فی النار، پھر اسے پکڑ کر کے جہنم کی آگ میں دھکیل دیا جائے گا۔ اگر روزے کا اجر و ثواب چاہیے، روزے کا بدلہ چاہیے، جس بدلے کی، جس ثواب کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کائنات کے اندر فرضی روزہ جس کے اجر و ثواب کا کسی کو علم ہی نہیں، اگر اس کا مجھے اور آپ کو بدلہ چاہیے، ثواب چاہیے، تو پھر یہ جو میں نے 8 چیزیں آپ کو بتائی ہیں ان سے بچیں، ان سے پرہیز کریں، تو اللہ ہمیں روزے کا اجر و ثواب اور بدلہ عطا کریں گے۔ اگر یہ عمل بھی ہم کرتے رہے اور ساتھ روزہ بھی رکھتے رہے تو یاد رکھنا ہمیں محنت، مشقت اور تکلیف کے علاوہ دنیا کے اندر اور کچھ نہیں ملے گا، بلکہ کل قیامت والے دن الٹا وبال کا یہ باعث بن جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت سمجھ کر کے ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔